خودکشی کے حوالے سے کچھ احباب کے سوالات ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ خودکشی کرنا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ خودکشی کر لیتا ہے اس کی نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ تو احباب دی وقار، پہلی بات تو یہ کہ جو خودکشی کرنا ہے یہ فعل حرام ہے۔ شریعت مطہرہ میں کسی بھی اعتبار سے خودکشی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، حالات جیسے بھی ہوں، بیماریاں ہوں، پریشانیاں ہوں، یا بہت سے لوگ عام طور پہ بھوک و افلاس کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ آئے دن ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ فلاں بندے نے حالات سے تنگ آ کر بھوک کی شدت کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ تو احباب دی وقار، اس طرح خودکشی کرنے سے اس کی جان چھوٹ نہیں جائے گی، بلکہ جو اس طرح سے خودکشی کرتا ہے وہ اپنے بارے میں یہ خیال کرے کہ وہ دنیا کی عارضی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنے آپ کو دائمی مصیبت کے اندر مبتلا کر رہا ہے۔ بھوک و افلاس کی وجہ سے خودکشی کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں دی۔ ہاں، شریعت مطہرہ میں یہ درس ہے کہ اگر کوئی بندہ بھوکا ہے اور اسے خطرہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے وہ فوت ہو جائے گا، تو اسے شریعت نے ایسی صورت میں چند لقمے حرام کھانے کی اجازت بھی دی ہے۔ یعنی حرام کھانے کی تو شریعت نے اجازت دے دی، لیکن خودکشی کرنے کی اجازت نہیں دی، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ قرآن کریم میں مردار کا گوشت کھانے سے اور خنزیر کو کھانے سے منع کیا گیا، حرام کیا گیا، لیکن ساتھ استثناء کر دیا گیا کہ جو بندہ مجبور ہے وہ اگر جان بچانے کی نیت سے چند لقمے کھا لیتا ہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، تو ایسی صورت میں اس پر حرام کھانے کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر بندہ حالات کی وجہ سے مجبور ہے، اگر وہ کوئی حرام چیز کھا کے بھی اپنی جان بچا سکتا ہے تو بھی اسے خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے مر جاتا ہے تو مر جائے، اس پر رب تعالیٰ بندے کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ممکن ہے اس کے صبر کی وجہ سے ہی رب تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، لیکن اگر اس نے خودکشی کر لی تو پھر وہ سمجھ لے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب کے اندر دھکیل رہا ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں بڑی صراحت کے ساتھ خودکشی کی ممانعت کی گئی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے 1363، کچھ طویل حدیث ہے، اس میں ایک حصہ نبی علیہ السلام کے فرمان کا یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جس نے لوہے کے ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کیا تو اس کو اسی ہتھیار سے دوزخ میں عذاب ہوتا رہے گا۔ تو پتہ چلا کہ جو بندہ خودکشی کرتا ہے، جس چیز کے ساتھ خودکشی کرتا ہے اسی چیز کے ساتھ اسے جہنم کے اندر عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ایک تو وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، اور دوسرا جس طریقے کے ساتھ اس نے خودکشی کی اسی طریقے کے ساتھ اسے عذاب میں بھی مبتلا کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بہت سی احادیث کی کتب میں موجود ہے، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اور سنن ابی داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو لوہے کے کسی ہتھیار سے قتل کیا تو قیامت والے دن اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا وہ ہتھیار بھی دیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس لوہے کے ہتھیار کو اپنے جسم کے اوپر مارتا رہے گا۔ جیسے اس نے خودکشی کی تھی، ایسے ہی ایک تو جہنم کی آگ کے اندر جل رہا ہے، اور دوسرا اس ہتھیار کے ذریعے خود اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ بھی بیان فرمایا کہ جو بندہ اپنے آپ کو کسی پہاڑی سے گرا کر یا کسی اونچی چیز سے گرا کر خودکشی کرے گا تو جہنم کے اندر بھی
وہ اپنے آپ کو بلندی سے بار بار گراتا رہے گا اور اسی طرح تکلیف میں مبتلا ہوتا رہے گا۔ ایسے ہی فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو زہر دے کر زہر پی کے خودکشی کی تو قیامت والے دن ایک تو وہ جہنم میں ہوگا اور جہنم میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ کے اندر وہی زہر ہوگا اور وہ بار بار اپنے اس زہر کو چاٹتا رہے گا اور اس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی رہے گی۔ تو پتہ چلا کہ خودکشی کرنا اتنا بدترین کام ہے کہ بندہ جس طریقے سے خودکشی کرے گا قیامت والے دن وہ بندہ جہنم میں جانے کے بعد بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرتا رہے گا۔ اور پھر اس کے بارے میں دائمی عذاب کے بارے میں بھی وعیدیں موجود ہیں کہ جو بندہ خودکشی کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا جائے گا۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص زخمی تھا، اس نے خود کو اپنے آپ کو قتل کر لیا تو رب تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے بندے نے اپنی جان نکالنے میں مجھ پر سبقت کی ہے، اس لیے میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اس طرح کی سخت وعیدیں موجود ہیں خودکشی کرنے والے کے بارے میں کہ اس کے لیے دائمی عذاب کی وعیدیں موجود ہیں۔ تو احباب دی وقار، ان تمام چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بندے کو خودکشی کرنے کی کسی بھی حالت میں اجازت نہیں ہے۔ اگر بندہ پریشان ہے بھوک و افلاس کی وجہ سے، دیگر معاملات کی وجہ سے، گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے، تو اسے حکم یہ ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، صبر و تحمل سے برداشت کرے۔ زندگی کے چند سانس ہیں، پتہ نہیں 1 سال زندہ رہنا ہے، 2 سال رہنا ہے، چند سانس ہیں، یہ بندہ صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کر لے، اس کی وجہ سے رب تعالیٰ بندے کو جنت کی ابدی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر اس نے دنیا میں صبر و تحمل نہ کیا، مصیبت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، بھوک و افلاس کی وجہ سے صبر کرنے کی بجائے بے صبری کا مظاہرہ کیا، تو پھر اس کے لیے عذاب کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ تو احباب دی وقار، اس لیے خودکشی سے تو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، کسی بھی اعتبار سے خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو بندہ خودکشی کرے گا وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ہاں، رب تعالیٰ کریم ہے، وہ بخشنے چاہے تو بخش سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں صراحت کے ساتھ عذاب کی وعیدیں ضرور موجود ہیں۔ اور رہا دوسرا مسئلہ کہ اس بندے کی نماز جنازہ کا یا تجہیز و تکفین کا کیا حکم ہے، تو احباب دی وقار، خودکشی کرنا اگرچہ یہ انتہائی کبھی قسم کا گناہ ہے، حرام کے درجے میں ہے، ایسے بندے کی بڑی مذمت کی گئی، اس کے لیے دائمی عذاب کی وعیدیں بیان کی گئیں، لیکن بہر کیف جو بندہ مسلمان تھا، اس کا اسلام ظاہر تھا اور پھر اس نے خودکشی کر لی، اس سے اسلام کے خلاف اور کوئی الفاظ اس کی زبان سے نہیں نکلے، تو ایسے بندے کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی اور اس کی تجہیز و تکفین بھی کی جائے گی اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے گی، کیونکہ خودکشی کرنا اگرچہ کبیرہ گناہ ہے لیکن یہ کفر نہیں ہے۔ ہاں، جو بندہ یہ سمجھے کہ خودکشی کرنا میرے لیے حلال ہے، جائز سمجھ کر خودکشی کرے گا تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ جو بندہ اسلام کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے یا حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن جس بندے نے خودکشی کو حرام سمجھا، حالات کی تنگی کی وجہ سے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے خودکشی کر لی، اس کے بارے میں عذاب کی وعیدیں تو موجود ہیں، لیکن وہ بندہ مسلمان ہی رہے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، تجہیز و تکفین بھی ہوگی، سارے معاملات ہوں گے۔